بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل، کبھی تجھے آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پر اترنا پڑا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے فی الفور بڑی جلدی کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 4 مرتبہ کس کس کے موقع پر؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا، مجھے حکم الہی ہوا کہ جبریل امین کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی جلدی کے ساتھ فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اطہر پر چھری رکھ دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری کے چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا دو۔ چنانچہ میں چھری کے چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے حکم الہی ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کے کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور کنویں سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بآرام بٹھا دوں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کافروں نے آپ کا دندان مبارک شہید کیا تو مجھے حکم الہی ہوا کہ میں فوراً زمین پر پہنچوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا خون مبارک زمین پر نہ گرنے دوں اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون مبارک اپنے ہاتھوں پر لے لوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے فرمایا تھا اگر میرے محبوب کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے کوئی نہ سبزی اگے گی نہ ہی کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی جلدی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو اپنے ہاتھوں پر لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعاؤں کی اہمیت اور ان کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اپنی امت کو دعائیں مانگنے کی ترغیب دلائی اور فرمایا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا سے بڑھ کر عزت والی کوئی چیز نہیں ہے، اور دعاؤں کی اہمیت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اب دعائیں عبادت کا مغز ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ جو اللہ پاک سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ حضرت دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو بندہ یہ دعا 7 مرتبہ پڑھے گا اللہ پاک اس کے غم، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ وہ دعا یہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے لیے اللہ ہی کافی اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے اسی پر بھروسہ قائم کر لیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو اس کو دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، اور وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ پیارے دوستو، مزید اسلامک ویڈیوز و واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم۔